اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ ہم شروع کر رہے ہیں جی فرام، اگر کوئی چیز اس میں رہ گئی ہے، اور پلیز اب آپ نے یو ہیو ٹو بی مور کیئرفل۔ جو لاسٹ ٹائم ہمارا سیشن تھوڑا سا کیوٹک ہو گیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں خود آگے پیچھے ہو جاتا ہوں تھوڑا سا۔ تو اس دن سلمہ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ مشکل ہو جاتا ہے، لیکن پلیز اس میں تھوڑا سا حوصلہ کر کے بتا دیا کریں کہ یہ جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ رہیں ہم، اس میں ہمارا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی if we stick to these guidelines, so we will actually benefit from that inshallah in the long run۔ اور ابھی ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ this is almost the end of the first surah, a very brief surah۔ انشاءاللہ امید ہے کہ in time ہم اس جگہ پر ہوں گے، اللہ نے چاہا کہ یہ بہتر کر لیں گے اپنی اس ایڈہرنس کو۔ جی، اسٹیپ 2 میں کوئی چیز طے تو نہیں کی جی؟ کسی نے کوئی بات کرنی ہو جملوں کے فہم، یہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین سے لے کے ولدالدین تک یہ کر رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی دیر از اینی تھنگ وچ کنفیوزز یو، الفاظ لفظ کی حد تک، یعنی الفاظ جو جملوں میں یوز ہوئے ہیں ان کی حد تک، تو وہ پلیز فرمائیے اینڈ وی کین اسٹارٹ فرام دیئر، ورنہ پھر ہم اسٹیپ نمبر 3 پہ چلتے ہیں جو ہمارا ایڈریسی کا ہے۔ اس سورہ میں شاید سب سے مشکل ہے وہ۔ جی، جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ میرے پاس میں نے جو ترجمہ کیا تھا نا اس کا، اس میں تھا کہ اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اسی اچھا، طرح ہے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اس میں بس انہوں نے بتایا تھا جو ایا کا ہے نا، اس میں عربی میں شاید فعل مضارع میں زمانہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے نا مستقبل کا بھی یوز کیا ہے کہ کرتے رہیں گے ترجمے میں۔ جی اس کا تعلق ایاکا سے نہیں، اس کا تعلق نابدو سے ہے جی۔ یعنی نابد و نستعین، یہ جو دو ورڈ یوز ہوئے نا، یہ کیونکہ مضارع ہے، مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے عربک لینگویج میں پریزنٹ اور فیوچر کامن ہے، یعنی یوں نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی تھوڑی سی غلطی واضح کر لیں، یعنی آپ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو یا اس کو فیوچر میں کریں گے یا پریزنٹ میں کریں گے، یہ آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا بہتر ہے۔ لیکن جو مطلب ہے اس بات کا وہ یہ ہے کہ مضارع جو ہے وہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ وہ کل آئے گا، تو یہ اس کے لیے عربک لینگویج میں وہی ورڈ ہوگا جو کہیں گے کہ وہ آ رہا ہے۔ حال اور مستقبل دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ ایاکا کا مطلب صرف اتنا ہے، یعنی ایاکا کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ جو ورڈ ہے نا ایا، یہ اصل میں اضافی لگا دیا جاتا ہے جب آپ نے جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، جب مفعول کو پہلے لانا ہو، مفعول کو پہلے، یعنی اصل میں ورڈ یہ ہے نابودو کا، ٹھیک ہے جی۔ نابودو کا ایک نارمل رینڈرنگ ہے عربک میں یہ کہنے کے لیے کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ اب اس کو آپ نے چینج کیا ہے، اور وہ جو تیری بندگی کرتے ہیں، یعنی اس میں آپ نے سٹریس دینے کی کوشش کی ہے مفعول کے اوپر، تو اس کی وجہ سے اس کو پہلے لے آئے ہیں، اور جب پہلے لے آئے ہیں تو پھر وہ بنے گا کا نابودو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس کو کا نابودو کو ایا کا نابودو کر دیا ہے تاکہ وہ ورڈ بن سکے، ورنہ یہ جو مفعول کے لیے جو یوز ہوتے ہیں پروناؤنس، وہ عام طور پر تنہا نہیں آتے،
تو اینڈ پہ آتے ہیں verb کے، اس وجہ سے اس کو پہلے لانے کے لیے یہ کیا ہے۔ یہ بات اگر واضح ہو گئی ہو، یعنی بس میں اتنی چاہتا ہوں کنفیوژن ختم کر لیں کہ اس کا تعلق ایا کا سے نہیں ہے بلکہ نابودو سے ہے، یہ جو مضارع ہے نا اس سے ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی سر، سمجھ ٹھیک آ ہے، گئی ہے۔ تو سر اس طرح یہ اگر ہم کرتے ہیں کہ اس میں مستقبل کے بھی ہے، تو یعنی کہ یہ قسم کا وعدہ ہے جو ہم اللہ سے کر رہے ہیں کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، یہ ایک ہم وعدہ نہیں یا آپ دعویٰ کر آپ رہے ہیں۔ آپ اگر یہ کہتے ہیں، آپ کے خیال میں اس میں زیادہ اچھا سٹریس بیان ہو رہا ہے اس پہلو سے، ہم اصل میں تو تراجم کو لے رہے ہیں جو موجود ہیں، نو پرابلم اگر کسی نے یہ کیا ہے۔ میرے خیال میں اصل میں یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ عربی زبان میں چونکہ یہ مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، اس لیے دونوں کے لیے ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اصل میں اس کو سمجھ لیں، میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ حال دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی مضارع دونوں کے لیے آتا ہے، حال اور مستقبل کے لیے، لیکن وہ کانٹیکسٹ بتائے گا، جملہ بتائے گا کہ یہاں پہ اس کا ترجمہ حال میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، مستقبل میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کے خیال میں کیا چیز زیادہ بہتر بیان کرے گی؟ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ لیٹ سے آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو فیوچر میں ایکسٹینڈ کر دیں، یہ جب آپ کہیں گے کہ ہم تیری ہی بندگی کرتے رہیں گے تو اس میں ماضی حال بھی شامل ہو جائے گا، آٹومیٹکلی شامل ہو جائے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یا ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، حال بیان کر رہا ہے اور ایسا حال بیان کر رہا ہے جو استمراری ہے، تو اس میں فیوچر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ استمراری کا مطلب ہوتا ہے کنٹینیوس ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کہتے ہیں نا جیسے۔ جی جی شمائلہ آپ کو یہ میری ایکسپلینیشن واضح ہوئی؟ یعنی یہ چیز جی آپ نے جی ضرور ذہن میں رکھنی ہے جی کہ سر، آپ پریفر کریں، ٹھیک ہے، پریفرنس دینی ٹھیک سر، چاہیے کہ یہ عربی زبان میں اس ٹھیک۔ لفظ کے یہ تین مطلب ہے، تینوں ہی مطلب ہے ادھر، نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لفظ کے تین مطلب ہیں، یہاں پر میرے خیال میں یہ مطلب مراد ہے، یہ ہوگا صحیح طریقہ۔ ٹھیک سر، ٹھیک ہے جزاک اللہ۔ موسٹ ویلکم جی۔ جی ہم آگے چلیں جی، پھر اس میں جملوں کے حوالے سے اب کوئی چیز نہیں ہے، وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا نیکسٹ تھنگ از، جو مجھے یاد پڑتا ہے ایڈریسز ہیں شاید، رائٹ؟ ہو آر دی ایڈریسز، اباؤٹ دی ایڈریس، ٹھیک ہے جی۔ ان آیات میں مخاطب اور مخاطب کون ہے؟ یہ آیات اس لیے تھوڑی سی مشکل ہیں اس لحاظ سے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوعیت سے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو سکھا رہے ہیں کہ تم میرے سے یہ دعا مانگو، تو جب انسان مانگتا ہے تو آٹومیٹیکلی وہ مخاطب اللہ تعالیٰ ہی ہو جائے گا، لیکن ایکچولی جو قرآن کے نزول کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو یہ اصل میں سکھائی جا رہی ہے انسانوں کو، اس وجہ سے تھوڑا سا کنفیوژن ہے، یہ عام طور پر نہیں ہوتا، مطلب عام طور پر جب دعا سکھائی جاتی ہے تو ادھر سے شروع ہوتی ہے بات کہ کل اعوذ برب الفلق، مثال کے طور پر وہ کہ تم دعا مانگو یا تم یہ کہو، یہ کہہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لحاظ سے یہ تھوڑا سا اس لحاظ سے مشکل ہے۔ شبانہ آپ فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ سر جی وعلیکم یہی السلام۔ بات میں آپ کو بتانے والی تھی کہ مخاطب تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ اس طرح دعا مانگو، اور مخاطب وہی ہے کہ صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی بعد میں آنے والے لوگ۔ ٹھیک ٹھیک، اصل میں آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی، یہ پہلا مخاطب کون ہے، ٹھیک ہے جی، دیٹ ول ہیلپ۔ یعنی پہلا مخاطب صحابہ کرام نہیں ہے بیسیکلی، پہلا نبی مخاطب جو صلی اللہ ہیں علیہ وسلم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو لوگ جو پہلے مخاطب بنے، یعنی جب نازل ہونی شروع ہوئی ہے نا تو اس میں یہود مخاطب نہیں ہے ایز سچ، ٹھیک ہے جی، یہ نصارہ مخاطب نہیں ہے، یہ تو مکے میں ام القریٰ میں نازل ہونا شروع ہو رہا ہے، پہلی پہلی آیتوں میں سے ہے یہ، اور یہاں پر جو ظاہر ہے کہ خطاب ہو رہا ہے وہ ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو کہ بنی اسماعیل تھے، جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے پھر یہ دعا مانگی اور اس کو ٹرانسمٹ بھی کیا۔ جی جی ڈاکٹر صاحب امبر آپ فرمائیں، مجھے جی سر، ایسی السلام عادت پڑی علیکم۔ ہوئی ہے۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی سر، مجھے نا اس میں کافی اسی وجہ سے کنفیوژن رہی کہ مخاطب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کروایا جا رہا ہے، یعنی جو ڈائریکٹ ہے وہ تو وہی ہے۔ اس کے بعد ان کے ذریعے سے یہ میسج کس کو ڈائریکٹلی دیا جا رہا ہے؟ یعنی ایک طرف تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ دعا جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے یا قرآن جو ہے، یہ تو پوری انسانیت کے لیے ہے نا۔ تو کیا یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، یا یہ کہ یہ اس وقت کے اسپیسیفک جو لوگ تھے ان کے لیے ہے؟ تو وہ اس پہ مجھے کنفیوژن رہی ہے یہ ساری آیات کو دیکھ کے۔ رائٹ، یہ امپورٹنٹ ہے جی، آپ کا یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کو ہم نے شروع میں ایڈریس کیا تھا۔ دیکھیے، قرآن کا میسج یونیورسل ہے، کسی بھی کتاب کا میسج یونیورسل ہے اگر، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس کا ایڈریس یونیورسل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر تورات ہو، قرآن ہو، یہ جو کتابیں ہیں یہ ایڈریس تو اپنے مخاطبین ہی کو کر رہی ہیں، لیکن اس میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ یونیورسلی گائیڈنگ ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے، ان دونوں چیزوں کے فرق کو بڑا ملحوظ رکھنا چاہیے۔ آپ پہلے اس کو بتائیں کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے آپ جی سر یہ بات ابھی ذرا؟ مجھے کلیئر ہوئی ہے۔ تو رائٹ، سر پھر اس طرح سے ہوگا کہ پھر تو سر یہ جو جتنی بھی آیات ہے، پھر یہ جو امیجیٹ جو لوگ ہیں، جو جی اس وقت کے وہی جو بنی اسماعیل جو ہیں، یا ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے؟ رائٹ۔ اور پھر جیسے جیسے لوگ اسلام قبول کریں گے اور اس سے متعارف ہوں گے تو وہ بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہوتے جائیں گے۔ لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے جب یہ نازل ہو رہی ہے، اور دیکھیں یہ کہا یہ جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، جس طرح سے پچھلی دفعہ ناصر صاحب نے اس کو بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایا کا آبدو، یہ کہا جا رہا ہے ایا کا نابدو۔ ٹھیک ہے جی، ہم تیری بندگی کرتے ہیں، ہم تجھے، یعنی ایز اے گروپ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگو کہ جو، سر سوری، آپ کی آواز بیچ میں کٹ رہی ہے سر۔ او آئی ایم سوری، میں یہ عرض کر رہا تھا، ابھی آ رہی ہے جی؟ عام طور پہ آ ہی جاتی ہے جب پوچھا جائے تو۔ یہ آپ کی آواز صحیح ہے، میرا خیال ہے شاید ان کو کوئی پرابلم ہے، آپ کی آواز کہیں اچھا کٹ نہیں سر اچھا انٹرپشن ہے تھوڑی سی نا آواز میں۔ اچھا، نہیں وہ ناصر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کو ٹھیک آواز آ رہی ہے میری۔ آئی ہوپ آپ کو بھی آ جائے گی۔ آئی ایم ناٹ شیور کس کنیکشن میں گڑبڑ ہے۔ ابھی آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی ڈاکٹر، جی امبر آپ فرمائیے، جی 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 آ رہی سر، ہے اب جی؟ آ رہی ہے۔ اوکے، جی سر۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایز اے گروپ وہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے، اور یہ جو آگے بھی بات آئے گی اس میں بھی اصل میں گروپس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ افراد کے بارے میں نہیں ہو رہی، لیکن وہ ہم آگے چلیں گے تو وہ اگین آئی ایم گوئنگ اہیڈ آف دس ٹاپک۔ تو آپ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بنیادی طور پر ایڈریس جو ہے یہ بنی اسماعیل اور صحابہ کو ہے، اور جو اسلام لے کے آئے ہیں ظاہر ہے، اور مخاطب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، مخاطب اللہ تعالیٰ ہے، اور مخاطب جو ہے وہ صحابہ کرام ہے، یہ آپ فرما رہی جی سر۔ جی سر۔ ہیں، رائٹ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بات ہے تو وہ ایڈ کر دیں، ورنہ پھر ہم آگے چلیں گے جی۔ جی رافیہ آپ فرمائیے، اگر کسی کی کوئی اس معاملے میں ڈفرینٹ رائے ہے تو پھر بتائیں، ورنہ ہم ادھر سب کی رائے اگر ایک ہی ہے تو پھر دیر از نو نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ اگین اینڈ اگین۔ السلام علیکم۔ I think Allah is addressing the Prophet, and through him he is addressing the people around him in Arabia who have been accepting Islam, and the new Muslims to be. That is what I understand. رائٹ جی، تھینک یو جی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وعلیکم رائے سر۔ ہے جی تو جی، کون جی؟ سر آمنہ۔ جی آمنہ آپ فرمائیے۔ سر میں نا کافی دنوں کے بعد آئی ہوں کلاس میں، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ہم سورہ فاتحہ پہ ہی ہیں نا ابھی؟ جی آیت نمبر 4 سے 6، اسٹیپ نمبر 3 پہ۔ سر میری انڈرسٹینڈنگ تو یہ بنتی ہے کہ یہ جو پوری سورہ ہے نا،
اس میں ایک تو مخاطب کو وہ کرنا نا ڈیفائن کرنا بڑا مشکل ہے رائٹ کیونکہ یہ ایک دعا کی شکل ہے، اور دوسرا مجھے یہ رائٹ لگتا ہے کہ اس میں اصل میں جو مخاطب ہے یعنی جن سے بات کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور جو بات کر رہا ہے نا وہ بندہ ہے۔ رائٹ او- کوائٹ رائٹ، تو یہی میرا مشکل ہے اس کی یہی مشکل ہے، یعنی دیٹ از واٹ آئی مینشنڈ، بالکل شروع میں نے جو عرض کی تھا وہ یہی کہا تھا کہ غلطی اصل میں ادھر سے مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے ہے، لیکن یہاں پہ چونکہ کل کا ورڈ نہیں ہے یا اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ تم یہ دعا مانگو، بلکہ اس طرح سے ہے کہ جیسے تمہاری اس دعا کے نتیجے میں قرآن نازل کر رہا ہوں، یہ کنیکشن بن رہا ہے، اگر آپ غور کریں اس کی پلیسمنٹ پہ تو یہ کنیکشن بن رہا ہے، تو یہ ایک مشکل ہے جی، آئی ٹوٹلی ایگری۔ یعنی اس طرح سے سمجھ لیں کہ جب نزول ہو رہی ہے تو یہ کہا جا رہا ہے ایک طرح سے کہ یہ دعا ہے جو تم مانگو، اور اس کو مانگتے رہو، ٹھیک ہے نا جی، یہ دس از اے کنٹینیوس تھنگ جو کہ ہمیں کرتے رہنی ہے۔ جی ناصر صاحب آپ فرمائیے۔ نہیں بس آئی تھنک میں بھی سر یہی بات کرنا چاہ رہا ہوں، بات ہو گئی پریکٹیکلی کہ میرے ٹھیک ہے خیال جی، میں بھی یہی ہے کہ actually جس وقت جو ادا کر رہا ہے ایک وہ پری ٹیکسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو نیچرلی نازل کی، لیکن جو بندہ ادا کر رہا ہے یہ اس وقت فکرات یا جو بھی آیات ہیں اس وقت وہ اللہ کو ہی نیچرلی مخاطب کر رہا ہے، اور کرنے رائٹ، والا وہ بندہ ہے جو بھی بندہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی، ہم سٹیپ نمبر 4 پہ آ رہے ہیں جی، آیت نمبر 4 سے 6، سٹیپ نمبر 4 جی، کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اصل میں یہ ہے جو اب آ، ہر آیت میں جنرلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مطلب یہاں پر یہ ڈٹرمن نہیں ہوگا، بات اٹس آل رائٹ، یا یہ بات کہ یہ جنرل بات ہو رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی کی اگر یہ رائے ہو کہ یہاں پر کسی گروپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں پر ظاہر ہے کہ اگر آپ پورا دیکھیں گے کہ ہماری اعتراف ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے ہمارا اس کا اعتراف ہے، اگر آپ سورہ کو ہم اینڈ پہ جب اینالائز کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک سب سے پہلی چیز خدا کی معرفت ہے، یعنی خدا کی پہچان ہے، اس کے ساتھ جو شکر گزاری کا تعلق ہے اس کا اظہار ہے، اس کے بعد ہمارا جو ریلیشن شپ ہے، میرا خدا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ اس آیت سے شروع ہو رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، تو اس ریلیشن شپ کو ریفر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ میں ایز اے ایگزامپل چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح رہے۔ اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایڈ، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ جی امبر۔ سر میرا ذہن تو جی اوکے آئی ایم سوری، جی امبر آپ فرمائیے۔ جی سر، سر آپ کی آواز پھر تھوڑی سی انٹرپٹ ہو رہی ہے۔ اور باقی لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جی؟ نہیں سر، ہمارے لیے ٹھیک ہے، امبر کے ساتھ پرابلم ہے۔ اوہو، ٹھیک ہے جی، بالکل کلیئر ہے۔ اوکے، سر ٹھیک ہے۔ رائٹ۔ جی آمنہ آپ فرمائیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی شاید۔ سر سوری، وہ مجھے لگا میں نے بس رینڈملی بول دیا، وہ شاید آپ نہیں نے نہیں، گروپ کوئی بات سلیکٹ کیا ہوا ہے 5 لوگ۔ نہیں، آج نہیں کیا ہوا سلیکٹ، آج ہم اتنے زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف اچھا آپ اگر بولنے سے پہلے ہاتھ ریز کر دیں تاکہ اپنی باری پہ میں آپ کو پھر کال کر لوں گا جی۔ جی سر ٹھیک ہے۔ جی آپ فرمائیے، ابھی اور کوئی نہیں ہے۔ اوکے سر، میرا تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ جو ایا کا نابودو اور اہدنا میں جو ایک متکلم جمع کا صیغہ ہے، اس سے وہ لوگ ایک مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، یعنی رائٹ، اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگ تھے جو یہ دعا کر رہے تھے یا جو اللہ تعالیٰ سے سیکھنا چاہتے تھے، یا جن کو ایک طلب تھی کہ اصل میں یہ دین کے اندر تو کیونکہ اتنی تبدیلیاں ہو گئی تھی تو وہ دعا مانگ رہے تھے کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ نے ان کی دعا کو ہی کوڈ کر دیا ہے، جیسے اصحاب کہف کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے کوڈ کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ رائٹ، اپنے بندوں کی دعاؤں کو کوڈ کرتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ رائٹ، یہ ان کی دعا ہے، اور پھر جی آگے وہی لوگ یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہ کریں، وہ اپنے ارد گرد جن لوگوں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شاید بھٹکے ہوئے ہیں یا یہ لوگ جو ہیں وہ خدا کا ان پر جو ہے وہ عطاب ہوا ہے، تو وہ ان کے جیسا نہ بننے کی بھی دعا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ جو 2 لوگوں کو ریفرنس وہ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ ایک
نصارہ ہیں اور ایک یہود ہیں. تو اب یہ مجھے ابھی یہ ہم نہیں سمجھ آتی ڈٹرمن کہ نہیں ان کرتے. لوگوں کو سیدھی سی بات تھا کہ یہ سوری، لوگ مغضوب ہیں یا یہ لوگ یہ ہیں. یہ مجھے نہیں آپ کی سمجھ آخری میں بات آتی. سمجھ میں نہیں آئی، یہ پلیز پھر سے بولیے گا، یہ آخری بات سمجھ میں نہیں آئی. سر میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان لوگوں کو کیا مطلب ان کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ جو یہود ہیں یہ خدا کے مغضوب ہیں یا جو نصارہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کیا ہوا ہے. مطلب کیا ان کو یہ احساس تھا کہ وہ ان کو اسپیسیفکلی ریفر کر رہے تھے یا وہ سمپلی ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اپنے لیے ہی کر رہے تھے؟ تو وہ کسی کو ریفر نہیں رائٹ کر رہے تھے، بس وہ کردار ان کے ذہن میں تھے تو ان کے جیسا نہیں بننا چاہتے تھے تو وہ یہ دعا کر رہے تھے. تو لیکن رائٹ. یہ میرے ذہن یہ سوال اصل میں ادھر سے پیدا ہو رہا ہے جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کوٹ کی ہے. جب آپ یہ کہیں گے نا کہ ان کی دعا کوٹ کی ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ ان لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہود کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، مطلب کچھ پتا ہوگا. یہ جو ازمپشن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کوٹ کی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ خود کوئی کنفرم چیز تو نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہو کہ تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے. میں تمہیں اب ایز اے گروپ، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں تمہیں ایز اے گروپ اس جگہ پہ فائز کر رہا ہوں جس جگہ پہ میں امتوں کو فائز کرتا ہوتا ہوں. اسی وجہ سے اس کو جمع کی صیغہ میں بیان بھی کیا. ٹھیک ہے جی. اور پھر خدا ہی نے یہ بتایا ہے کہ بنیادی طور پر ابھی ہم اس میں نہیں جاتے کہ یہ یہود کی بات ہو رہی ہے یا نصارہ کی ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز تو پتہ چل جاتی ہے کہ دو چیزیں ہیں جو بھٹکاتی ہیں، دو قسم کے رویے ہیں. ایک گمراہی کو ترجیح دینے کا رویہ ہے اور ایک اپنے ایٹیچیوڈ میں ایسا ہو جانا ہے کہ جس سے آدمی غضب کا مستحق ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ سمجھ لیں کہ یہ اس نے سکھایا ہے یہ بات، تو پھر یہ سمجھ میں آتی ہے. جی اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے آمنہ؟ نہیں سر، مجھے آپ کی بات رائٹ سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سکھایا تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ریفرنس ہوگا یا نہیں، لیکن اگر رائٹ انسان رائٹ. یہ وہ خود اصل ماننا میں ہی ہے یہ assumption ہی وہ جی چیلنج ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. جی جی امبر آپ فرمائیے. جی سر مجھے یہ لگتا ہے کہ ان آیات میں جو ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو ایمان لے آتے ہیں، یعنی جو جب ایمان لانے کے بعد پھر جو مطلب جو کوالیفائی یعنی اس کو کر جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ کیونکہ تم نے اب اس میں تم انٹر ہو کے اس میں، تو اب تم نے ان چیزوں کو فالو کرنا ہے اور اس طریقے سے مجھے پرسیو کرنا ہے. مجھے ایسے سمجھ رائٹ. آتی ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ان لوگوں کو سکھائی ہے دعا جو کہ ایمان کے فولڈ میں داخل ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے. اور کس کو ریفر کیا جا رہا ہے؟ یعنی دیکھیں 3 گروپس ریفر ہو رہے ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ ریفرنس ہو رہا ہے کہ میرا تم سے تعلق کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ریفر ہو رہی ہے کہ میرا تم سے تعلق یہ ہے کہ میں تمہاری ہی بندگی کروں گا اور کسی کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، بندگی والا. اور تجھی سے وہ مدد مانگوں گا. یا ہم اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے when we talk about the summary and the understanding، جو آگے کے سٹیپس ہیں کہ مدد مانگنے کا کیا مطلب ہے. یہ ہم نے پچھلی دفعہ کی تھی نا، یہ ہم کریں گے. لیکن یہاں پر ایک تو تعلق بیان ہو رہا ہے. تعلق کے بارے میں میرا پروردگار کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہمارا اپنے رب سے کیا تعلق بنے گا. ایک تو اس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دوسرا اس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے ایک گروپ کہ جس پر خدا کا انعام ہوا. تیسرا جو اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے غضب کے مستحق ٹھہرے خدا کے. اور چوتھا وہ گروپ جو کہ گمراہ ہوا. ٹھیک سر ہے نا جی. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ فرسٹ گروپ جو ہے نا جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، یہ ہاں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ تم رائٹ یعنی وہ کام نہ کر بیٹھنا جو باقی 2 گروپس نے کیا ہے. رائٹ. تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ان سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس کو ابھی ہم اس کے اوپر کریں گے.
لیکن جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ اچھے ایٹیٹیوڈ کو نمایاں کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ایسے لوگوں کی راہ اختیار کرو تم لوگ مل کے کہ جن پر میرا انعام ہوا ہے، یہ میرے سے دعا کرو کہ تمہیں اس کی توفیق ملے، تم اس کی توفیق مانگو مجھ سے کہ اپنے ایٹیٹیوڈ میں تم ٹھیک رہو۔ ایٹیٹیوڈ مجھے کئی دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ مذہبی زندگی اصل میں ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، بنیادی طور پر ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، یعنی ایک ہیوملٹی کا ایٹیٹیوڈ، بات سننے کا ایٹیٹیوڈ، بات سمجھنے کا ایٹیٹیوڈ، دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو جاننے کا ایٹیٹیوڈ، یہ ہے ایک دیانتدارانہ طریقے سے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے جو کہ اصل میں ریلیجس لائف ہے، دل کو کھلا رکھنا کہ میں ہو سکتا ہے غلط ہوں، اور میرے لیے اصل مسئلہ جو ہے وہ اپنی ایگو کی پروٹیکشن نہیں بنے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے، جیسے ہی میں اپنی ایگو کی سروس میں لگ جاتا ہوں تو وہ ایٹیٹیوڈ ہے جو مجھے غضب کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر میں ان چیزوں کی ٹو میں لگ جاؤں which are not my concern، ٹھیک ہے جی، which are not related to my life، جب میں اپنے بلیفز کو اپنی سمجھ کے مطابق خدا سے جوڑنے لگ پڑوں تو وہ اصل میں مجھے گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے بات۔ وہ کسی نے کہا تھا نا ایک سیشن میں کہ میری زندگی کا مقصد جو ہے وہ خدا کی تلاش ہے، تو مجھے یاد ہے میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ یہ نہ کریں آپ، یعنی خدا کو تلاش کرنے اگر آپ نکلیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اصل میں خدا نے اپنا جتنا تعارف کرایا ہے اس پر اطمینان رکھیں، جتنا تعارف قرآن مجید نے دے دیا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو سمجھیں۔ اگر میں خود نکل پڑوں گا کہ میں نے دیکھنا ہے کہ خدا نے کیسے بنایا ہے یا کیسے بنتا ہے انسان، تو یہ اس کے بعد کوئی چانس نہیں کہ آدمی جو ہے وہ ٹھیک راستے پر رہ سکے، اس لیے کہ اس نے اس ہدایت کو چھوڑ کے اب اپنی ریسرچ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے نا۔ یہ دس از ناٹ دا رائٹ ایٹیٹیوڈ، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ چیزیں جو سائنسی ہیں، مٹیریل ورلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، وہ ہماری تحقیق کا موضوع بن سکتی ہیں انسانی حد تک، بیکاز وی کین سی دیم، وی کین انڈرسٹینڈ دیم، لیکن وہ چیزیں جو ہماری انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آ سکتی، they cannot be put in this sphere of research۔ جی میں ریکویسٹ یہ کرنی تھی جی کہ آپ اپنے مائک اگر بول نہیں رہے تو پلیز میوٹ کر لیجیے گا، آواز آتی ہے پھر۔ جی سلمہ آپ فرمائیے۔ جی سلمہ ہیلو، آئی تھی بیچ میں جی پھر رک گئی۔ سر میں نے دراصل ہیڈ فون لگایا تھا نا، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں ہیڈ فون لگاتی ہوں تو میری آواز آپ تک نہیں آتی ہے۔ اب اچھا آ جی، رہی ہے سر؟ میں نے ہٹا دیا۔ جی آ رہی ہے۔ اچھا سر، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو فہم جو آپ نے یہ کہا ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ جو آئی تھی کے عبادت کے لحاظ سے جو بات ہو رہی تھی، اس میں جو بات ایک ایڈ ہونا چاہیے تھی وہ یہی تھی کہ کیونکہ عربی میں تو اس کا مطلب عبادت کا مطلب ہوتا ہے انتہائی خضوع کے ساتھ، عاجزی اور فروتنی کے ساتھ، اور عبادت تو وہاں سبھی کر رہے تھے، بتوں کی بھی ہو رہی تھی اور سب لوگوں کی، لیکن اب جو یہ دعا سکھائی گئی ہے اس میں جو عبادت کا مفہوم ہمیں دیا گیا ہے، انسانیت کو دیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ قرآن میں جو یہ لفظ آ رہا ہے وہ خشوع اور حضور کے ساتھ یہ بھی آیا ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک چیز جڑ رہی ہے وہ اطاعت کا تعلق ہے۔ تو جب تک اطاعت نہیں ہوگی نا عبادت میں مکمل طور پر، تو اس وقت تک عبادت اپنے پورے فہم، پوری اچھائی کے ساتھ، پوری کھلی مطلب اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکے کہ عبادت اگر اس میں خشوع و حضور کے ساتھ اطاعت نہ ہو، کیونکہ سورہ زمر میں بھی ہے، سورہ یاسین میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ اسی معنوں میں آیا ہے عبادت کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کا حق بندے پر اور بندے کا حق اللہ پر اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ تنہا اسی کی بندگی کرے اور اسی سے التجا کرے، اور بندے کا حق اس نے اپنے اوپر یہ بتایا کہ وہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو آیت کے پہلے ٹکڑے میں بندہ اسی حق کا اقرار کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ہے، اور دوسرے ٹکڑے میں اس حق کے لیے درخواست پیش کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بندے کا بتایا ہے۔
لیکن پیش کرنے کا انداز بھی اللہ نے سکھا دیا ہے جو کہ نہایت مؤدبانہ ہے، اور عبادت میں بندہ خدا کی مدد کا محتاج توفیق اور رہنمائی اور ثبات اور استقامت کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ زندگی کے ہر پہلو میں خدا کی اطاعت بڑی آزمائش کی چیز ہے۔ سخت مقامات آتے ہیں، بڑے بڑوں کے پاس استقامت جو ہے سر ڈگمگا جاتے ہیں، اسی لیے جملے میں مفعول کی تقدیم جو ہے وہ اس حصر کا مضمون بھی پیدا کر رہی ہے، یعنی عبادت بھی صرف خدا کی اور مدد بھی استعانت بھی تنہا اسی کے لیے ہے۔ تو شرک کے چونکہ آپ یہاں اس میں پہلے ہی اس کا رد ہو گیا، اس کے تمام علائق کا خاتمہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ ابھی نے بہت یک ڈیٹیل قلم میں کر نہ دیا جائیں تھا۔ جی، ابھی ہم یہ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو سامنے ہے کس بس چیز کو یہیں تک ہی ریفر ہے سر، کیا جا رہا ہے جی؟ بس یہیں تک ختم ہو گئی رائٹ، بات یہاں پر آ کر، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اس کے آگے ہونا جب آئے گا تو پھر یہ دن آپ کو ہم ہاں کریں نہیں نہیں، دن گے۔ تو آ گیا ہے، وہ تو آ گیا ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم تو اینڈ تک ہے۔ میں جو چیز عرض کر رہا ہوں وہ صرف یہ کہ ان آیات میں کس چیز کو ریفر کیا جا رہا ہے، ابھی صرف یہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ نہیں ڈسکس یہی کر مجھے رہے کہ سمجھ آیا جو فرمایا۔ ہے نا جی، مثلا یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم اس چیز کو ریفر کر رہے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ بندگی کا ہے، وہ استعانت کا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ وہ ہم اس سے مدد مانگیں گے۔ اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، آپ کیا سمجھی ہیں، دوسرا کوئی کیا سمجھا ہے، وہ ہم انشاءاللہ ایز وی موو فارورڈ اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن ابھی یہ بات کہ ہمارا تعلق کیا ہے، ہم اس سے ہدایت کی درخواست کر رہے ہیں، اس ہدایت کی کہ جو ان لوگوں کے ملی، ظاہر ہے یہاں پر وہ لوگ مراد ہیں جو ان صحابہ سے پہلے ہیں، جن پر انمتا علیہم ہوا ہے، خدا نے کیا ہے، انعام کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہی اور لوگ ان لوگوں کی وہ لوگ ریفر ہو رہے ہیں، ان کا راستہ مانگا جا رہا ہے، اس کی ہدایت مانگی جا رہی ہے، اس سے بچانے کی دعا کی جا رہی ہے کہ جو مغضوب علیہم تھے، اور اس سے بچانے کی دعا کی جا رہی ہے جو ضالین تھے۔ یہ ہیں جو یہ چار چیزیں ریفر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کی ڈیٹیل اگر آپ کہیں بتانا چاہیں گی تو انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو آپ آخری آیت لے رہے ہیں نا، غلط جی دعالین اور انتعلیم، یہ تو صرف آیت نمبر 7 نہیں ہے، نہیں، آیت 7؟ اس سورہ کی 6 آیتیں ہیں جی، آیت 7 نہیں ہے اس کی۔ حالانکہ کسی کسی تفسیر میں 7 آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس کی، تبھی اس کو وہ سبع مثانی ایڈ کا کی ہے۔ ہوئی ہیں لوگوں نے، اس لیے کہ وہ جو ہے نا سبت من المثانی جو ہے، وہ چونکہ اس کو سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ مراد ہے، اس لیے اس کو سبا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، ورنہ اس کی 6 ہی اچھا آیتیں ہیں ہر جگہ پہ۔ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے سر، 30 آیت کو جو ہے نہیں لیا تھا غلط دعالین، کیونکہ اس کا تھوڑا سا آگے ڈیٹیل ہے، لیکن بہرحال یہ سمجھ تو مجھے آ گئی ہے کہ کون 3 گروپ ہیں اور کیسے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ رائٹ رائٹ، تھینک یو جی۔ جی شمائلہ آپ فرمائیے۔ جی سر، میں نے یہ لکھا ہے کہ ان آیات میں اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہے تو وہ ایک قسم کی توحید ہے، اور اس کے بعد جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم بھٹک نہ جائیں یا ہمیں کون سا رستہ دکھاؤ، تو سر وہ رستہ، اس دعا کا نتیجہ قرآن ہے، اور جو رسول پہ نازل ہوا ہے، اور اس رسول نے ساری شریعت اور رسالت کے ذریعے وہ طریقہ بتا دیا جس سے ہم بھٹکیں گے نہیں۔ بس اب یعنی کہ اگر ایک انسان جو اللہ کو پہچان جاتا ہے یا اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑا رہے، تو یہ طریقہ قرآن کے صورت میں رسول نے ہمیں بتا دیا ہے۔ بس میرا تو یہی مطلب ہے۔ تھینک یو جی۔ سوری سر، یہ جو شمائلہ نے ابھی بیان کیا سر، یہ اسٹیپ 4 ہے؟ جی آپ بتائیے، یعنی آپ کے خیال میں آگے نکل گئی بات؟ جی مجھے سر، ایسا مجھے لگا تو کہ ایسا لگا ایسا کہ لگا اچھا، بس یہ اس پر آپ سب سر لوگ بیکم ویری ایکٹیو، ٹھیک ہے جی۔ جی سر، نہیں سر، یہ نا سوال اتنے وہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں کہ پتہ ہی رائٹ، نہیں چلتا کہ یہ آئی چوتھے نو، سوال کا جواب اسی ہوگا وجہ یہ سے یہ دوسرے کا میں ہوگا۔ بالکل آئی ٹوٹلی انڈر، لیکن اس میں ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس سے آہستہ آہستہ، جی کیونکہ سر، ظاہر ہے ایک بڑی کتاب پڑھنے لگے ہیں، تو اس میں ایک اچھی ٹریڈیشن اگر بن جائے گی تو اس کے نتیجے میں وہ پڑھنا آسان ہو جائے گا ان ڈیو ٹائم انشاءاللہ۔ جی رافیہ آپ فرمائیے۔ موئی سر، میں نے تو یہ آپ نے جب پہلے فرمایا تھا کہ 4 to 6 کو
ٹوٹل کو ذرا کمبائن کر کے لکھ لیں. تو میں نے جو لکھا ہے مے بی آئی ایم میکنگ اے مسٹیک, اگر آپ کہیں تو میں اس کا پڑھ کے سنا دیتی ہوں. میں نے لکھا ہے اٹ از ریفرنگ ٹو گاڈ the master of the day of judgment. He will decide about the fate of every human being on the day of judgment, and everyone will be treated with utmost fairness and justice. That is why we only worship God, and only from Him we seek help for all our needs. Even when we are depressed and our life is full of problems, we do not turn to any prophet, buzurg or peer to pray for us, or ask any saint to act as an intermediary to God. We do not go to mazars to pray at the graves of saints. This is shirk. God is closer than our jugular vein. That's why we bow to Him alone. We beseech God to guide us to the straight path. We show our humility and helplessness and only seek His help in good and bad times. یہ میں نے اس فورم میں بھی ڈال دیا. Now I don't know if it was okay to put the whole thing from 4 to 6 rather than آپ ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. جی نہیں، میں 4 to 6 ہی ہے جی، پوری بات ہی ہے. لیکن یہ جو بات ہے ابھی ہم اس کے بارے میں صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ان آیتوں میں کس چیز کے بارے میں بات ہوئی ہے. یہ جو ڈیٹیلز ہے نا جی، یعنی ٹرائی ٹو بی مور اسپیسیفک. ان آیتوں میں یہ 1 2 3 یہ چیزوں کے بارے میں بات ہوئی ہے. ایز سون اب ان کی ہر چیز، مثلا بندگی کیا ہوتی ہے، بندگی کتنا پھیلے گی، اس کو میری زندگی پہ آنا چاہیے، اطاعت اس میں شامل ہے نہیں ہے، یہ آ جائے گی بعد میں، ہم اس کو زیر بحث لے آئیں گے. لیکن اصل میں ابھی جو بات ہے وہ اتنی کافی ہے کہ ہم اس کی بندگی کرتے ہیں. یہ ہمارا تعلق یہ ہے اس کی بندگی کا، اس سے استعانت کا. دونوں کی ابھی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، وہ ہم کر لیں گے. اینڈ دیٹ کین بی there can be some differences, that's not a problem. Actually اسی چیز کو برداشت کرنا چاہیے، اسی چیز کو سمجھنا چاہیے. اس کے نتیجے میں ہماری اپنی ہمارا فہم بہتر ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مجھے مچ. کمبائن نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایک ایک کر کے اسٹیپ 3 اسٹیپ 4 علیحدہ لکھنا چاہیے. آپ نے یہ اسٹیپ 4 میں لکھا ہے یہ سارا کچھ؟ جی میں نے تو پورا اسٹیپ 4 to 6 ایک ہی دفعہ ہاں، یہ اسٹیپ 4 to 6 نہیں ہے. It is not about step 4 to 6, it is about آیت نمبر 4 to 6, step 1, step 2, step 3, step 4, 5, 6 and 7. ٹھیک ہے جی. آیت کمبائن کی ہے، آیات کو کمبائن کیا ہے، سٹیپس تو الگ الگ رکھتے ہیں، اسی کی پریکٹس کرنی ہے انشاءاللہ. جی امبر اچھا، آپ میں نے سارے آیت کمبائن کر کے ان کو اسٹیپس بھی ایک ہی کمبائن دفعہ کر میں. دیے. رائٹ، چلیں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ میرے سے غلطی بات ہوئی ہے تو میں اس پہ تو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا. جی ہاں اوکے، تھینک یو. یو ویلکم. جی امبر. سر صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں ہمارے سارے پارٹیسپینٹس کو کہ سر آپ نے ایک اور چیز ہمارے لیے بہت زیادہ کنوینئنٹ کر دی کہ آپ نے اسٹیپ 4 اسکرین کے اوپر ہمیں سامنے ہمارے کر دیا ہے. دس از اسٹیپ 4 جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. تو جو بھی بات کر رہے ہیں وہ سامنے جو اسٹیپ 4 ہے اس کو پہلے ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر اپنی جو ہے اس کے اوپر رائے دے، تو میرا خیال ہے سب کے لیے ایزی ہو جائے گا، ورنہ ادروائز ہم بھی اسٹیپ بھول جاتے ہیں. رائٹ، گڈ آئیڈیا جی، تھینک یو ویری مچ. جی شمائلہ آپ فرمائیے. سر میں اسٹیپ 4 کو اسکرین پہ پڑھ بھی رہی ہوں، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ واضح کر دیں کہ جس طرح امبر نے کہا کہ یہ میں اسٹیپ 5 پہ چلی گئی ہوں، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو اسپیسیفک لوگوں کے بارے میں کہ جو چیز اس میں بیان کی گئی ہے اس کے بارے میں. جس طرح جو بیان کیا گیا میں نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جی اس میں یہ بیان کیا گیا ہے اور اس بارے میں بات ہو رہی ہے. لیکن مجھے لگا کہ جیسے امبر یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. نہیں، وہ مجھے لوگ کلیئر نہیں. کر دیں مثلا میں نے آپ پہلا جو پوائنٹ بتایا وہ یہ بتایا کہ پہلی چیز جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ میرا اس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے. نعبد و نستعین، یہ جو ریلیشن شپ ہے کہ میں خدا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، یعنی یہ اعتراف کیا ہے ایک بندہ مومن کو، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ یہ اعتراف کر کے کھڑا ہو کہ میں صرف تیری بندگی کروں گا، صرف تجھی سے مدد مانگوں گا. ایک تو یہ بات ہے. ابھی اس کی ڈیٹیل نہیں آ رہی. دیکھیے ہم اس کے بارے میں جب آگے چلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ نعبد اور نستعین میں کیا چیزیں شامل ہیں.
اسی طرح سے یہ بات کہ انمتا علیہم میں کون لوگ مراد ہیں، یا اس سے نہیں فرق پڑتا، ظاہر ہے کہ کچھ ایٹیٹیوڈز ہیں، کچھ بیہیویئرز ہیں، شاید یہی تو مانگی جا رہی ہے بات، یعنی بات ہی یہی کہی جا رہی ہے۔ اس موقع پر یہ کہنا کہ اس سے یہ لوگ مراد ہیں، یہ نہیں مراد ہیں، اس کی کوئی خاص ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کی اوپننگ ہے یہ، اور قرآن مجید، اور اوپننگ کیا ہے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب وہ جو راستہ ہے وہ سارا قرآن مجید میں آگے دکھایا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پروردگار ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، وہ بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ساری ڈیٹیل کر دے گا۔ یعنی یہ جو اوپننگ ہے یہ اس لحاظ سے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کو اصل میں یہ بتا رہی ہے، آپ غور کیجئے گا کہ یہ پورے کے پورے قرآن کے موضوعات کیا ہیں، اصل میں یہ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یعنی وہ بندگی سے شروع ہوا، جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اس کے بعد اس نعبد میں اور نستعین میں جو سب سے پہلی ہیلپ مانگی گئی ہے اس کا ذکر کر دیا، اور وہی جس کی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ رسالت، آخرت، توحید، یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ جی نو پرابلم، اس میں تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اونچ نیچ، ایسی کوئی ایسے پریشانی کوئی بات نہیں۔ میں خود اس کے بارے میں پریکٹیکلی، مطلب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دس از دا رائٹ وے آف اپروچنگ اٹ، لیکن پریکٹیکلی غلطی ہو جاتی ہے جی۔ تو میں اسی لیے آپ سب ساتھیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس میں بالکل سپیئر نہ کریں، لیٹ اٹ بی، کریکٹ کر دیا کریں، اسی سے بہتری پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ جی اچھا جی، ہم آگے چلیں جی، بسم اللہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ اسٹیپ از اسٹیپ نمبر 5، اینڈ ویل بی ٹاکنگ ہیئر اباؤٹ دی واٹ از دا میسج ٹو دی ایڈریسیز۔ میسج کیا ہے اس میں، جو جن کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو میرے سے یہ دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیا ہے یہ دعا، اس میں کس چیز کا ذکر زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے؟ جی شبانہ آپ فرمائیے۔ سر اس میں یہی میسج ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر سکھا رہا ہے تو جیسے تو اس کو پسند ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی سے مدد مانگی جائے اور اسی سے سیدھا راستہ مانگا جائے۔ اور جی انسان اگر جیسے کہ خود نماز میں اس سے مدد مانگ رہا ہے تو وہ پچھلی ساری اس کی کنیکشن اس میں آ رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک ہے، جس نے دنیا کو ایک جنت کی صورت میں انسان کے سامنے رکھ دی ہے، تو پھر انسان کا دل بھی اس کے آگے جھکتا ہے۔ جب دل جھکتا ہے تو پھر اس کا ظاہر اور باطن دونوں عبادت کے لیے اس کے آگے جھکتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو سب کچھ دینے والا ہے تو مدد بھی اسی سے مانگی جائے گی۔ اور سیدھا راستہ جو ہے وہ ایک ایسا راستہ ہے جو مطلب آسان ہوتا ہے، اس میں کوئی پگڈنڈیاں نہیں ہوتی، مشکل راستہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ راستہ کیا ہے، یہ کسی پہاڑ پر نہیں لکھا، تو ظاہر ہے وہی رب جس نے سب کچھ دیا، راستہ بھی وہی بتائے گا۔ اور وہ طریقہ، شعور، رویہ، تعصب سے بالا تر ہونا، اس پہ استقامت، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں عبادت میں اور مدد مانگنے میں اور سیدھے راستے کی طرف جانے میں، کیونکہ یہی چیزیں انسان کو روکنے والی ہوتی ہیں، ٹھیک منفی رویہ، تعصب۔ تو یہ اس میں مجھے سمجھ آتی ہے سر۔ ٹھیک ہے جی، یہ ضرور نوٹ کریں جی، اینڈ اپنے پاس اس کو ضرور لکھیں۔ یہ دس ریکارڈنگ از اونلی سو دیٹ یو کین ریفر بیک ٹو اٹ۔ جی اینی بڈی ایلس جو اس میں بات کرنا چاہیں؟ جی رافیہ۔ جی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے سے مانگے، اور جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں میرے سے ایڈریس کریں، میری سے عبادت کریں، میں دینے والا ہوں، میں لینے والا ہوں۔ سو اس لیے آپ کو اور کسی کی طرف ٹرن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو بھی میں آپ سے مانگتا ہوں وہ قرآن شریف سے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو بیسکلی اللہ از ایڈریسنگ آل مین کائنڈ۔ No, not addressing all mankind, because it cannot address all mankind. They have differences in language and all whatnot. It is a message being delivered to all mankind that this is what God wants. لیکن ایک چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے ضرور سوچنی ہے جی اس پہ، یعنی ہم اپنی پریشانیوں میں بھی اسی کی طرف رجوع کریں گے، ہمارے پاس اور سہارا ہی کیا ہے؟ جو چیز امپورٹنٹ ہے اس میسج میں جو ایڈریسیز کو دیا جا رہا ہے، وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چیز بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز مانگنے کی جو خدا نے خود بتائی ہے، یعنی باقی سب چیزیں سیکنڈری ہیں، پرابلم سیکنڈری ہیں، پریشانیاں سیکنڈری ہیں،
سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو وہ کہہ رہے کہ تم مجھ سے مانگو وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ وہ راستہ دکھا دے، کہ کیونکہ یہ تو پریشانیاں یہی کی ہیں، یہ تو ختم ہو جانی ہے، یہ تو یہاں پہ درد ہے نہیں ہے، ادھر پریشانی ہے ادھر سے مشکل ہے، یہ سب چیزیں ایک ٹیمپری لائف ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم وہ کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ دیکھو تم جو میرے سے مدد مانگو اس میں سب سے پہلی چیز، سب سے پرائرٹی کی چیز اپنے لیے یہ بنا لو کہ وہ راستہ جو تمہیں اٹرنٹی میں مدد کر دے، بیکاز دیٹ از واٹ ول ہیلپ یو۔ یہاں پر تم مل کے بھی نہیں ملنا، ٹھیک ہے نا جی۔ دس لائف از سم تھنگ جو کہ آپ جتنی بھی حاصل کر لیں اس کے باوجود بھی اس جگہ پہ ہی رہ جانی ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں اس کی جو شاندار بات کہی ہے وہ یہ کہ دیکھو بارش آتی ہے، کفار جو ہیں وہ ان کی اس کے اپنے لہلاتے ہوئے کھیت دیکھ کے کتنے خوش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی چیز خدا نے دنیا میں ایسی آزمائش پیدا کر دی جس کے نتیجے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے، وہ ایک دم خوشی چھا جاتی ہے، وہ زبردست ہو گیا ہے، کاروبار چل پڑا ہے، آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں، فیسلٹیز اویلیبل ہو گئی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زندگی ختم ہو جاتی ہے اگر اور کچھ بھی ختم نہ ہو۔ وہ جو فصل لگی تھی وہی اجڑ جاتی ہے، یعنی اس کا بھی ایک ٹائم ہے نا، اس نے اس نے لہلہانا ہے، اس کے بعد اس لہلہاٹ کے بعد اس پہ مرجھانا ہے، اس نے اس کے بعد ریزہ ریزہ ہو جانا ہے، ختم ہو جانی ہے۔ یہ سائیکل ہے لائف کی، اس کو سامنے رکھ کر اب مانگو جو مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سوچ کے مانگو، کیونکہ اگر تم ادھر کی چیزیں مانگتے رہ جاؤ گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، آخر میں ہاتھ خالی رہ جائے گا۔ دیکھیے اس کو بڑی تنقید کی ہے قرآن مجید نے، جب یہ کہا کہ حج جیسے موقع پہ بھی لوگ جب جاتے ہیں اور ادھر جا کر مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا، تو وہ کہا کہ ما لہم فی الآخرۃ فی الخلاق من خلاق، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ دنیا موئی یہ صاحب مانگ رہے آپ سوری موئی صاحب، اب تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹائم بھی ایک آزمائش ہے اور برا ٹائم بھی ایک آزمائش ہے، برا ٹائم بھی ختم ہوگا تو اچھا ٹائم جو آئے گا وہ بھی ایک آزمائش بن جائے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تو آپ کو ہر وقت ہی اس دنیا میں آزمائش دے گا جب تک یہ لائف اینڈ نہیں کرتی، تو آپ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی اب یہ میری آزمائش ختم ہو گئی ہے، بیکاز کوئی اور آزمائش آ جائے گی۔ میں Is this یہ what you're کہہ رہا ہوں trying to emphasize? یس دس از ناٹ جسٹ رائٹ ناؤ، اس جگہ پہ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ تو میں ہر وقت یہ کہتا ہی رہتا ہوں۔ جو چیز میں یہاں پہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس سورہ کے حوالے سے، وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ایک چیز جو بہت ہائی لائٹ ہوئی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یعنی یہ کوئی سورہ کو بہت ڈیٹیلڈ سورہ نہیں ہے۔ دیکھیے کیا ہے، وہ کہا ہے کہ تو مالک ہے، تو پروردگار ہے، نعمتیں تیری وجہ سے ہے، زندگی تیری وجہ سے ہے، تیرے آگے جھکتے ہیں ہم، تیری بندگی کرتے ہیں، تیرے سے استعانت مدد مانگتے ہیں۔ مدد کیا مانگ رہے ہیں؟ سیدھا راستہ دکھا دے، جو راستہ تیری پسند کا راستہ بن جائے، جو ان لوگوں کو تو نے دکھایا جن پر انعام کیا، ان کے راستے سے بچا لے جو مغضوب ہوئے، کیونکہ ہم تیرے مغضوب نہیں ہونا چاہتے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم گمراہ نہیں ہونا چاہتے۔ حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو مغضوب تھے اور وہ جو گمراہ تھے وہ دنیا میں بڑا فلرش کر رہے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی امنگ دوز جو کہ دنیا میں فلرش کریں، ہمیں وہ راستہ چاہیے کہ جو آخرت میں ہمیں تیری کامیابی سے نواز دے۔ یہ ہے جو ایک بڑی امپورٹنٹ ہائی لائٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ چیز، ٹھیک ہے جی، کہ مانگنے کی چیز کیا ہے، اور اس بات کا جواب ہے قرآن۔ اب اس پہ غور کریں آپ، ٹھیک ہے جی، دس از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ کہ قرآن مجید اصل میں اس دعا کا جواب ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اس کی وہ I ڈیٹیلز، understand it. ٹھیک ہے نا جی۔ اور پھر یہ کہ اس مانگنا میں یہ تینوں ہی آخرت کے چیزیں ہیں لیے، جی۔ اس دنیا کے لیے بھی مانگنے، مگر آپ کا ایمفسس آخری لائف میں ہونا چاہیے، لائف آفٹر ڈیتھ۔ تو آپ کو اس لائف کا سوچنا چاہیے مور دین کہ بھئی اس لائف میں میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ رائٹ کانسنٹریٹ رائٹ اللہ سے آخرت کے لیے مانگے کہ اچھی رائٹ، اچھی آپ کی آپ خود سوچئے آخرت اچھی۔ آپ کیا مانگیں گے۔ لیٹ سے if you have a test coming up, right? Let's say you remember those times when you were a student, what would you pray for? You would pray for an easy test or you would pray for a great result? کیا مانگنا گریٹ چاہیے؟ رزلٹ، Right, so we are praying گریٹ for a great رزلٹ۔ result. This is what
یہ بالکل نیچرل سی بات ہے جی. آپ جب زندگی کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں کے اپنے اوپر دیکھیں گے تو آپ ایک چیز ریئلائز کریں گے کہ ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں. یعنی اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ یہ امتحان آ رہا ہے تو ہم یہ نہیں مانگیں گے اچھا امتحان آ رہا ہے تو کیا کریں، کیا دعا کریں، منتیں مانتے ہیں کہ یہ والا سوال آ جائے. نہیں نہیں، ہم سیدھی سیدھی یہ دعا کریں کہ ہمارا رزلٹ اچھا آ جائے، ہم کامیاب ہو جائیں. تو یہ کامیابی کی دعا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو امتحان ہے، یہ تو ایسے گزر جانا ہے. آپ کو جتنا گزار چکے ہیں اس پہ بھی کبھی غور کر کے دیکھیے نا کتنا ٹائم لگا. ہاؤ لانگ ڈو یو تھنک وی lived? I don't see, I mean, when I look back on my life, I'm in my 6th decade, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی زندگی تھی، یہ تو ختم ہی ہو گئی، احساس ہی نہیں ہوا. اور باقی بھی کتنی ہوگی، آئی ایم شور اتنی تو نہیں ہے جتنی گزار چکا ہوں. تو پھر اس کے لیے کتنا مانگوں، کیا کیا مل جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ والا ایسپیکٹ ہے، جی اس جی کو سامنے رکھنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ چیز جو ہے جو مانگی. دیکھیے اوپر سارا تو اعتراف ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں میری طرف سے یہ کہ پروردگار میں کتنا تیرے اوپر منحصر ہوں، میں کتنا تیرے اوپر تیرا محتاج ہوں، میں سب کچھ دیا ہوا تیرے سے ہے، سب کچھ میں حاصل تیرے سے کرتا ہوں. اب میں مانگنے لگا ہوں. تو مانگا تو کیا مانگا، یہ خدا نے جو کہا وہ دیکھیے کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم میرے سے مانگو کہ مجھے گھر مل جائے، مجھے گاڑی مل جائے، میری گاڑی بدل جائے، میری بینک بیلنس بڑھ جائے. نہیں، وہ تو اس دنیا کی کھیتیاں ہیں کہ جو تمہیں ملیں گی بھی اور نہیں بھی ملیں گی. جو چیز مانگنے کی ہے وہ راستہ ہے کہ جو تمہیں جنت میں پہنچا دے ہمیشہ کی. جی شبانہ. جی جی ویری کلیئر، تھینک یو. ویلکم. جی شبانہ آپ فرمائیے. جی سر، ہم جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہاں دنیا میں بھی جو اپنی فیوچر پلاننگ زیادہ کرتا ہے، جو بچوں کے لیے یا ان کے لیے بزنس سیٹ کر دیتا ہے، کاروبار سیٹ کر دیتا ہے، کہ ان کے فیوچر کا خیال زیادہ رکھتا ہے، تو اسی کو دنیا میں کامیاب سمجھا جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ بھی فیوچر پلاننگ ہی زیادہ سکھا رہے ہیں کہ وہ وہاں کی فکر کرو. ایٹ پریزنٹ کیا ہے یہی سب کچھ نہیں، اور جو ایٹ پریزنٹ ہے وہ بھی تو آخرت ہی کی کھیتی ہے نا. مطلب رائٹ. اس کو کیسے گزارنا ہے، وہ جو آپ نے بہت زبردست بات کی ہے کہ اگر آخرت کے لینس سے دنیا کا سارا کام کیا جائے تو سب کچھ دینی کام بن جاتے ہیں، اور اگر دنیا کے لینس سے سارا کام کیا جائے تو سارا کام دنیاوی بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی بالکل وہی معاملہ ہے، لینس کا معاملہ ہے سارا. ایگزیکٹلی. آپ کو ترجیح دینی ہے. دیکھیے کیا خوبصورت طریقے سے کرائٹیرین بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. سورہ نازیات کو دیکھیے گا، چھوٹی سی سورہ ہے، 1 صفحے کی سورہ ہے، اس کو پڑھیے گا ذرا. دونوں کو موازنہ کر دیا ہے کہ یہ جہنم کے لوگ ہیں اور یہ جنت کے لوگ ہیں. دو صفتیں صرف بیان کی ہیں وہاں پہ. اس میں کیا چیز ہے وہاں پر، یہ کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں اور ٹرانسگریس کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر ٹرانسگریس کرتے ہیں اور دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. جب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ آخرت کو ترجیح دینی ہے دنیا کو دینی ہے، آثر الحیات الدنیا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف کیا ہے کہ آدمی اس طرح زندگی گزارے کہ وہ ہر وقت اس اندیشے میں رہے کہ میں اللہ کو فیس کرنے والا ہوں. آئی ایم گوئنگ ٹو گاڈ. مجھے اپنے ان لمحات کو جو میں گزار رہا ہوں، یہ ٹائم جو میں گزار رہا ہوں، یہ میں جو کچھ کر رہا ہوں نا اس وقت، یہ اٹرنلائز کر رہا ہوں انہیں. یہ میں کبھی بدل نہیں سکوں گا. میں ان کے بارے میں پشیمان ہو سکتا ہوں، میں ان کے بارے میں ریگریٹ کر سکتا ہوں، میں ان کے بارے میں توبہ کر سکتا ہوں، بدل نہیں سکوں گا. تو I can either waste this time, the only time, and eternally waste this time, or I can utilize this time. کیا کرنا ہے؟ یہ چوائس ہے، یہ ہر وقت میرے پاس چوائس ہے. وہ چوائس کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ پروردگار مجھے وہ راستہ دے دے جو تجھے پسند آ جائے، کیونکہ پھر اگر تو نے پسند کر لی تو سب کچھ مل گیا پھر، اور اگر یہ نہیں ہوا تو پھر تو کچھ بھی نہیں ملا نا. جی میں چھٹا سٹیپ ہے جی سمرائز کرنے کا. ٹھیک ہے، آئی وڈ لائک ٹو اسٹاپ ہیئر. اگر آپ کے اس کے اوپر کوئی سوالات ہوں، میں یہ چاہوں گا کہ آپ میں سے جو لوگ سمری کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو لوگ سمری بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ پلیز اس کو لکھ کے لائیں. ٹھیک ہے جی. ادھر اس کو، بلکہ ادھر فورم پہ بے شک اس کو اپنے اس میں اگر کاغذ سے لکھی ہوئی ہے اس میں پکچرز کھینچ کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں. ایز مچ ایز آئی نو، تو اگر ڈال سکتے ہیں تو ادھر ڈال دیں تاکہ وہ ریکارڈ پہ رہے. آپ کی سمری بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ سمری وہ چیز، یہ کیوں ہوتا ہے، یہ سٹیپ کیا ہے، پہلے تو اس کو سمجھ لیں.
یہ جو سمرائز کرنے کا سٹیپ ہے نا جی، وائی از اٹ امپورٹنٹ، انسان کو چیز سمجھ کے آئی ایم سوری کوئی چیز پڑھ کے جو سمجھ میں آئی ہے نا چیز، جب آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے، لیٹ سے ٹرانسلیٹ کر دیں اس کو، ایک طریقہ تو یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ کہ اس کو سمرائز کر دیں۔ سمرائز کرنے کا مطلب یہ کہ جتنی بات یہاں پہ بیان ہوئی ہے اس کا خلاصہ نکال کے بیان کرنا ہے، وہ لازماً اس سے چھوٹا ہوگا جتنی ادھر بیان ہوئی ہے، خلاصہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا کہ جتنا آپ نے سورہ فاتحہ کا خلاصہ جو ہے وہ 10 صفحے کا نہیں ہو سکتا، مطلب 6 آیتوں کی سورہ ہے تو وہ اس سے چھوٹا ہی ہوگا۔ تو وہ آپ سمرائز کیسے کریں گے؟ اس کی پریکٹس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس کو لکھ کے لانا ہے اور ادھر بیٹھ کے پڑھنا ہے جی، اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی اے ٹریمینڈس ایکسرسائز۔ اگر آپ یہ کرنے لگ پڑیں تو میں آپ سے عرض کروں کہ باقی سب چیزیں، کیونکہ یہ دونوں سٹیپس میرے لیے، آخری تینوں سٹیپس میرے لیے، چونکہ باقی جو پہلے گزرے ہیں وہ تھوڑی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو لاسٹ 3 سٹیپس ہیں نا، 5 6 اینڈ 7، دے آر ویری ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے جی۔ وائی آر دے امپورٹنٹ؟ ایک تو یہ کہ اس کا اصل میسج کی جسٹ آپ نے پچھلے سٹیپ میں بیان کی، اس سٹیپ میں آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو پریسائسلی بیان کریں گے، پریسائسلی، اور پریسائز انڈرسٹینڈنگ کو بیان کرنے کا اور اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یا آپ چیزوں کو کسی دوسری لینگویج میں کنورٹ کر دیں اور یا اس کو سمرائز کر دیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین یو کین، جب آپ ادھر بات کریں گے تو یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی میرے خیال میں اس سمری میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ مس ہو گئی ہے، تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم اس کو نیکسٹ ٹائم تھوڑا سا ذرا زیادہ فارمل کر لیتے ہیں۔ آپ سب لوگوں سے میری گزارش یہ ہے دیٹ پلیز برنگ اٹ ان رائٹنگ۔ آپ چاہیں گے تو آپ کو شیئر اسکرین بھی دے دوں گا میں، یو کین شیئر یور اسکرین اینڈ وی کین سی انشاءاللہ۔ لیکن اگر صرف اتنا بھی ہو جائے کہ آپ اس کو پڑھ کے سنا دیں اور اپنی جو پریزنٹیشن ہے جو آپ نے ادھر پڑھا ہے اس کو اس فورم پہ بھی ڈال دیں، کاپی پیسٹ ہی کرنا ہوگا پھر، اس کے بعد اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے ہم ادھر روک دیتے ہیں جی۔ اف یو ہیو اینی کوسچن، وی اسٹل ہیو 3 منٹس، آلموسٹ 2 منٹس اینڈ سم سیکنڈس، تو ہم وہ پہلے بات کر لیتے ہیں اینڈ دین وی موو فرام اسٹیپ 6 اینڈ 7 نیکسٹ ٹائم۔ جی سلما آپ فرمائیے۔ جی سلما آپ فرمائیے، سلما آپ فرمائیے پلیز۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی جی؟ جی امبر آپ فرمائیے۔ جی سر، یہ میرا پہلے بھی میں نے سوال یہ کیا تھا کہ ہم، اہدنا الصراط المستقیم جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہدایت مجھ سے مانگو، ہدایت مانگنے کا بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ تو سر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے یعنی جو بھی انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کے پاس خود سے ہدایت کے رستے پہ چلنا جو تھا وہ ممکن نہیں تھا؟ کیا ایسا ہی ہے؟ مطلب اگر کسی بہت کو ساری چیزیں وہ کسی ڈٹرمن طرح نہیں کی کر سکتا۔ مثال کے دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بہت سارے سوالات تو متعین کر لیتا ہے، بالکل ٹھیک متعین کر لیتا ہے، لیکن ان کے جوابات جو ہیں، مثال کے طور پر یہ اگر دین کی رہنمائی نہ ہو تو یہ بات کہ دنیا میں کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں، کتنا ظلم ہو رہا ہے، اس کو بنانے والے نے کیا شاندار بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے اس پوری کائنات میں، اس کی ایک ایک چیز ہمارے دلوں کے اندر اس نے اس چیز کا احساس پیدا کیا ہے کہ ٹھیک کرنا چاہیے، غلط سے بچنا چاہیے، لیکن جو کچھ کر رہا ہے دنیا میں، جو کچھ انسان کر رہا ہے اس کے نتائج کیوں نہیں نکال رہا؟ اب یہ سوال تو پیدا ہو جائے گا، اس کا جواب آپ سے آپ نہیں ملے گا۔ یعنی دیکھیں مذہب کا جواب کیا ہے؟ مذہب کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک دن میں تمہیں ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے دوبارہ سے زندہ کروں گا، اور پھر اس دن یہ جو آزمائش ہوئی ہے اس کے نتائج سامنے آ جائیں گے لوگوں کے۔ یہ جو جواب تھا یہ نہیں انسان اپنی فطرت میں نہیں فطرت کے مطابق تو ہو سکتا ہے، فطرت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، فطری دلائل بھی دیے جا سکتے ہیں، لیکن آن ہز اون وہ ادھر تک پہنچ سکتا تھا؟ یہ مشکل ہے۔ سر اس میں ایک اور بھی سوال پھر پیدا ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو سر یہ ہر انسان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر ان کے جواب اکثر نہیں ملتے ہیں،
اور پھر آہستہ آہستہ اگر انسان ریلیجن کی طرف آ جائے تو کافی حد تک سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے. لیکن سر پوری دنیا میں سب لوگ تو اس ہدایت سے وہ نہیں ہو رہے نا، اس سے فیضیاب نہیں ہو رہے ہیں. تو سر وہ تو اتنی فرسٹریشن کا شکار تو نہیں لگتے ہیں، یعنی مطمئنی زندگی گزار رہے ہیں. انسان یعنی اس اپنے سے آپ تو کو بڑی ڈسٹریکٹ فرسٹریشن کر لیتا پیدا ہے جی. ہونی چاہیے نا. جی بالکل. بٹ مین ہیز دی ابلٹی ٹو ڈسٹریکٹ ہمسیلف. آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں جو ون آف دا بگیسٹ ریزنس فار ڈپریشن از میننگ لیسنس، پرپز لیسنس. بگیسٹ ریزنس. اس کو اس نے وکٹر فرینکل نے بیان کیا، نورولوجیکل ڈپریشن ہوتا ہے یہ. یعنی یہ کوئی اصل میں ڈپریشن ہوتا ہی نہیں، یہ ہونا ہی چاہیے. اگر انسان کو اپنی زندگی جو ہے وہ میننگ لیس لگ رہی ہے تو یہ اس کو ڈپریس کرنی ہی چاہیے. یہ بات میننگ فل ایک ہے میرا کوئی اقدام میننگ فل ہو، اور ایک ہے میری زندگی اوور آل جو ہے مائی لائف، از اٹ میننگ فل اور ناٹ. یہ تو میرا خیال ہے کہ مذہب کے بغیر مجھے مشکل لگتا ہے جی. یعنی آئی کین فائنڈ میننگز ان مائی ایکشنز، بٹ اگر اوور آل چیز جو ہے وہ میننگ لیس ہے تو پھر میرے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. پھر میرا خیال ہے خودکشی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کی اجازت ہونی چاہیے. اجازت ہی ہے، نہیں کبھی سر، بھی کر سکتا ہے آدمی. وہ لوگوں نے اس کے میننگز بنا لیے نا سر، گولز دنیا کے سیٹ کر لیے نا، تو میننگ نہیں وہ تو انہوں نے میننگ نہیں بنا ہوتے، لیا. نہیں وہ میننگ نہیں ہوتے. یعنی یہ بات کہ میننگ یہ ہوتا ہے کہ جب میں کچھ بھی نہ کر سکوں. دیکھیے میری زندگی کا جو پیشن ہے، میری اپنی زندگی کا، میں یہ آئی ایم سوری پلیز، صوبیہ بھی ہیں ادھر، میں اس کے بعد سوال نہیں لے رہا جی. آئی تھنک ٹائم ہو گیا پورا. ایک چیز یہ ہے، آپ اپنی چیزوں کے بارے میں یو کین بی بڑے پیشنیٹ ہو سکتے ہیں کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. لیٹ سے آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ دس، کہ میں یہ لوگوں تک یہ بات پہنچاؤں، اس کو سمجھوں اور سمجھاؤں. یہ سارا کام ہمارا افہام و تفہیم کا معاملہ کیا جائے. لیکن اگر میری آواز ختم ہو جائے تو یہ سارا پیشن ختم ہو جائے گا نا جی. لیکن میننگ ضروری نہیں کہ ختم ہو. وہ کیا چیز ہے وچ گیوز میننگ ٹو مائی لائف، وچ اگر یہ نہیں ہے تو پھر میں یہ کرنے لگ پڑوں گا، یہ نہیں ہے تو پھر کچھ. یعنی وہ میننگ وہ ہے کہ جس کے اندر یہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہو سکتی ہے. لیٹ سے اب پتہ چلتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ آئی ول بی ڈائنگ ان اباؤٹ اے ویکس ٹائم، تو ہاؤ ول آئی میک دس لائف میننگ فل. یہ ہے جو اصل میں سوال ہے. وہ جو بات ہے نا کہ میں اپنے آپ کو، یہ جو ڈسٹریکشن مثلا ورکہولک ہونا، یہ میننگ لیسنس کی ڈسٹریکشن ہے. الکوہولک ہونا بھی اور ورکہولک ہونا بھی، یہ میننگ لیسنس سے ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے چیز. آدمی اپنے آپ کو اتنا غرق کر لے کسی چیز میں کہ اس کو خیال نہ آئے. ٹھیک ہے جی. میننگ فلنس کا مطلب یہ نہیں ہے، میننگ فلنس کا مطلب یہ کہ یہ سب کچھ بھی میرے سے لے لیا جائے تو میری زندگی پھر بھی میننگ فل ہو جائے گی. یہ ہے جو اس پر سر انشاءاللہ میں کسی وقت. یہ بات کروں، سوری جی. تھینک یو سر، تھینک یو سر. بہت ویلکم جی. میری بات اس میں رہتی تھی، ایک بات آپ نے کہی کہ مانگنے آپ کو جو اس دعا جو چیز آپ کو سب سے نمایاں نظر آ رہی ہے وہ ہے مانگنے کا طریقہ، یہ آپ اپنے طور پہ بتا رہے ہیں. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پھر کیا ہم آپ ہی کے اس طریقے پہ سوچیں گے، یا اس کا خلاصہ لکھتے ہوئے کہ مین چیز اس میں مانگنے کا نہیں طریقہ نہیں ہے؟ نہیں نہیں، یہ مانگنے کا طریقہ نہیں، تو مانگنے کی چیز ہے. میں نے مانگنے کا طریقہ نہیں بتایا کہا. یہ میں نے مانگنے اس لیے کی کہا چیز آپ نے کہا، مانے کی اصل چیز صرف کیا ہے. آخرت مانگو. ہاں اصل چیز کیا ہے، اصل چیز مانگنے کی کیا ہے. اور اسی پھر طرح آپ یہ بھی کہتے، یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آخرت مانگو. تو یہ بات جو ہے وہ میرے اور آپ کی عمر کے لوگ تو آخرت مانگنے کے لیے فوراً تیار ہوں گے، کیونکہ اب ہم نے پتہ نہیں، بس یہی ہے نا کہ تھوڑا سا ٹائم ہے. لیکن جو بات جوان بچوں کو یا ینگ بچوں کو سکھائی جائے، وہ مانگ لیں گے یہ کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دنیا پر کی کر لیں گے سپلائی جی نہیں انشاءاللہ چاہیے. بات. آپ یہ سوال اگلی دفعہ ہاں رکھیے گا انشاءاللہ، اس کو ضرور جی اس دیکھیں پہ گے. ضرور بات کیجیے گا، کیونکہ یہ بات مجھے پن ہوئی ہے کہ اگر میں اور آپ تو کر سکتے ہیں آخرت کے لیے، ہم، لیکن جو ینگ بچے ہیں وہ، ان سے یہ کہا جائے کہ تم صرف آخرت مانگو اور دنیا کے لیے کچھ نہ مانگو، تو ان کا تو سفر ہی اس وقت شروع ہو رہا ہے. تو وہ کیسے اس چیز کو ریئلائز کریں گے؟ اس کو جی ریئلائز کرنے کا طریقہ کیا رائٹ ہوگا؟ رائٹ. یہ جی سوچنا رفیہ، چاہتا ہم اگلی دفعہ پھر انشاءاللہ لے لیتے ہیں جی. اللہ خیریت رکھے. نہیں، صرف میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ آپ جو سمری کہہ رہے ہیں تو یہ
पूरी 4 to 6 की एक समरी बना के लिखते हैं जी, टोटल। बल्कि आई वुड सजेस्ट कि पूरी सूरा की भी लिख लें, यानी पहले 4 to 6 की लिख लें और पूरी सूरा की भी लिख लें, ठीक है जी। अच्छा एज ओके पूरी वो जो पिछली है, क्योंकि अब सूरा भी खत्म हो गई है ना, ये 4 to जी 6 पे जी सूरा जी भी खत्म हो जाएगी, तो वो ये जो पैराग्राफ है 4 to 6 का, इसकी भी लिख लें और 1 to 6 की भी लिख लें, एंड वो दोनों प्रेजेंट ऐसी कर दीजिए बिकॉज सब लोग। जो मेरी मिस्टेक हुई है वो तो मैंने सबको एक कंबाइन किया, सो यू हैव टू डू इट ट्वाइस देन दैट मींस। नो, आपकी मिस्टेक ये नहीं हुई, आपको कंबाइन तो करना था 4 to 6, आपने स्टेप्स कंबाइन किए हैं, स्टेप्स नहीं कंबाइन करने थे, आयतें तो कंबाइन अच्छा ही करनी स्टेप्स थी जी। अच्छा ओके वो अलहदा लिखिए जी जी। ओके आई ठीक गेट है, इट। ओके जी ओके, शुक्रिया, थैंक यू, मोस्ट वेलकम जी, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम।